السلام علیکم دوستو، آج میں اجمیر شریف کے پوری اتہاس بتاؤں گا اور یہ ویڈیو تھوڑی لانگ ہو سکتی ہے، تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، مگر بہت سی واقعہ، بہت سی سچائی آپ کو جانکاری ہوگی اس ویڈیو سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر شریف ایک ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے گڑھ تھا۔ وہاں ایک فقیر کا درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر شریف کے سب سے بڑا مندر ہوا کرتا تھا۔ وہ مندر صرف راجہ اور رانیوں کی پوجے کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب یعنی آنا ساگر، جس کا واقعہ آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیو میں سنا ہوگا، آنا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے دیے جلائے جاتے تھے کہ ایک رات کو 3.5 من تیل ان دیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں اور دیہات مندر کے نام تھے اور ان مندروں پہ یہ روپیہ خرچہ ہوا کرتا تھا۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو دیکھ بھال کرے، اور وہ نوکر لوگ بتاتے تھے کہ کون سا بھگوان کون سی چیزیں دیتا ہے، جیسے کہ کوئی مورتی بیٹی بیٹا دینے کے لیے خاص ہوا کرتا تھا، اور کوئی بھگوان صحت و تندرستی دولت دیتا تھا۔ اسی ٹائم ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے تو آنا ساگر کی کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مرید کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا تھا، لہٰذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کو ایک ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں اپنے مرید کے ساتھ ہمارے خواجہ صاحب وضو کرنے کے لیے بیٹھے۔ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہاں کے لوگ حیران ہوئے اور اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے خواجہ غریب نواز ان کے مرید کو دیکھنے لگے، اور آنا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گیا۔ خواجہ غریب نواز اپنے مرید سے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران ہو گئے اور وہ سوچ رہے تھے کہ میرا بھگوان مندر کے اندر ہے تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سا بھگوان کو پوج رہے ہیں۔ شام ہوتی ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا، یعنی خواجہ غریب نواز سے کہا، او بابا صاحب وہاں سے اٹھو کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائے گے، کیونکہ بے وجہ ہم کو تنگ مت کرو۔ پورا واقعہ سننے کے لیے کومنٹ کیجیے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔